اللہ نہ چاہے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو پھر نظر بد کیوں لگ جاتی ہے؟ میں بہت کنفیوز ہوں۔ یقیناً یہ عوام الناس کے کنفیوز ہونے والا مسئلہ واقعتاً ہے، بالکل ایسے ہی کنفیوز ہوتے ہیں لوگ، جی لیکن یہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اگر کتاب و سنت پر غور کریں تو سمجھ آ جاتا ہے۔ جی اللہ رب العالمین نے دنیا میں کائنات میں کچھ چیزیں پیدا کی ہیں اور ان کے کچھ اسباب مالک الملک نے بنائے ہیں، تو وہ جو سبب ہے نا جی جی اس کے اندر تاثیر وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بے شک ایسے ہی، کبھی وہ انسان کے فائدہ پہنچانے والا سبب بن جاتا ہے کوئی، ایسے ہی اور کسی دوسرے کے لیے نقصان پہنچانے والا سبب بھی بن جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس سبب میں فائدے کی جو تاثیر ہے یا نقصان کی تاثیر ہے، وہ سبب خود مختار نہیں ہے اس تاثیر میں، ٹھیک ہے، وہ سبب کا کوئی اختیار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، اوکے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا تو نقصان بھی ہو سکتا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ سب کچھ اللہ کے مشیت اور اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ جس طرح فرمایا نا اللہ نے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ جو جادوگر تھے جی وہ کسی کو نقصان پہنچا نہیں سکتے تھے بے شک مگر اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے۔ بے شک ایسے ہی، اب جادو ہو جاتا ہے، نقصان اس کا اثر ہو سکتا ہے انسان پر، لیکن اس کا جو اثر ہے نا انسان پر ہونا، جی اس کا اختیار جادوگر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ جادوگر اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو ایڑی چوڑی کا زور لگا لے، کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر نہیں سکتا، کر سکتا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف کر سکتا ہے، کفر کر سکتا ہے، یا یہ حسد کرنے والا جل سکتا ہے کسی پر رب کی نعمت کو دیکھ کر، ہاں جی اپنا منفی اثر اس کا وہ دوسرے پر ہو سکتا ہے۔ نظر بد یہی ہوتی ہے نا ہاں جی بالکل ایسے کہ بندہ کسی پر اللہ کی نعمت دیکھے تو وہاں دیکھ کر جل سڑ جائے، حسد ہو اس کو، بالکل جیلسی اور کر کے کہے کہ اس سے چھن جائے، اس کو کیوں ملی ہوئی ہے، مجھے مل جائے، تو مجھے ملے یا نہ ملے یہ نہیں ہوتا، اس سے بھی چھن جائے، اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہیں ہونی اچھا چاہیے، اچھا میرے پاس نہیں تو اس کے پاس کیوں ہے؟ اس کے پاس کیوں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کا نا بسا اوقات منفی اثر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر بد کا لگ جانا کیا ہے؟ حق ہے، حق ہے، لیکن یہ نظر بد جو لگتی ہے نا وہ نظر لگانے والے کے اختیار میں نہیں ہوتا، نقصان کرنا کسی کا، نقصان اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اب نظر بد جب نفع نقصان اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر نظر بد لگتی کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا آزمائشیں اور امتحانوں کے لیے بنائی ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے؟ بالکل اپنے بندوں کو اللہ آزماتا رہتا ہے، بالکل بروں کو بھی آزماتا ہے، نیکوں کو بھی آزمات آزماتا ہے، اور جو نیک بندے ہیں نا اللہ کے مومن، ان کی آزمائش ان کے لیے درجات کی بلندی اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے رب، بالکل، اور کافروں کے لیے دنیا میں عذاب بنا دیتا ہے، بالکل، جو غیر مسلم کافر بے ایمان ہیں، جو نہیں مانتے رب کو، جی ان کے لیے وہی تکلیف عذاب ہوتی ہے، مومن کے لیے وہی تکلیف اللہ کی رحمت بن جاتی ہے۔ بے شک، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، ان اصابت ہو سرا و شکرا فکانا خیر اللہ، اگر اسے خوشی ملتی ہے نا جی تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ بے شک، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، پریشانی مصیبت آتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا، بے صبری کا کوئی عمل یا کوئی بول نہیں بولتا، بالکل ایسے تو یہ بھی اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہو جاتا ہے، اور یہ صرف اور صرف مومن کے لیے اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ یہ جو نظر بد کسی کو اگر لگی ہے نا تو لگی تو اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہی ہے، اس کے سوا تو ہوتا ہی نہیں کچھ کائنات میں، تو اللہ اس کے گناہ معاف کر کے اس کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور جائز حد تک نظر بد کے ازالے کے لیے راستہ اختیار کر لینا چاہیے۔ اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے، سکھایا ہے کہ نظر بد اگر کسی کو ہو جائے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ ہے۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں نظر بد کی، ایک صورت ہوتی ہے کہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کی نظر لگی، جی یہ بسا اوقات چل جاتا ہے پتہ، پہلے ایک بندہ ٹھیک ٹھاک تھا ہاں جی اور ایک بندہ اس کے پاس آیا ہے، کوئی انسان آیا اس کے پاس ملا ہے، اس کے بعد اس کو فوری طور پر پریشانی شروع ہو گئی ہے، تکلیف شروع ہو گئی ہے، تو یہ جو ہے نا کرینہ ہے اس بات کا کہ اس کی نظر لگ گئی ہے، لگ گئی، بالکل ٹھیک، پہلے تو نہیں تھا ایسا، ہاں جی، اور کوئی اور وجہ بھی نہیں ہے، وجہ صرف اس بندے کا آنا ہے، ایسے ہی، تو اگر پتہ چل جائے نا فلاں کی نظر لگی ہے تو اس کے غسل کا پانی لینا چاہیے، اچھا یا اس کے استنجے والا پانی لینا چاہیے، وہ اپنی تہ بند کے اندر والا حصہ دھو دے خالی،
اچھا ٹھیک. ایک برتن میں, ٹب وغیرہ میں, وہ پانی لیں اور جس کو نظر لگی ہے نا اس کے سر پر پیچھے سے ڈال دیں, اچھا فوراً نظر ختم ہو جائے گی. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْتَسِلُوا, جب تم سے کوئی بندہ غسل کے پانی کا مطالبہ کرے کہ مجھے اپنے غسل کا پانی دو, جی. تو نہ تو اس پر الزام لگانا ہے کہ تو مجھے ہاں یہ تہمت لگاتا ہے کہ میری یہی تو نظر بات ہے، لگی, بالکل ایسے یہ نہیں کرنا, بلکہ اس کو غسل کا پانی دے دینا ہے. بسا اوقات بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری نظر لگ گئی ہے, نظر لگ جاتی ہے انسان کی. بالکل ایسے تو آپ نے فرمایا اس کا غسل کا پانی لے اور مریض پر ڈال دو, انشاءاللہ اس کی نظر کیا ہو جائے گی, اتر جائے اثر کا اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اگر نہیں پتہ چلتا تو پھر امام الانبیاء نے دم بتائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان دموں میں سے کوئی بھی دم کر دیں تو اس کی نظر بد انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. ختم ہو جائے گی. ان دموں میں سے 3-4 دعائیں ہیں, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ضرور. 3 مرتبہ یہ ہر دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ صبح بھی پڑھیں, دوپہر کو بھی پڑھیں, شام کو بھی پڑھیں, نظر ختم ہو جائے گی. ضرور شیخ, بالکل. وہ ایک دعا ہے اعیذک بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون. ایک دعا ہے اعیذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و ہامۃ و من کل عین لامہ. ایک دعا ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. ایک دعا ہے اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ساری آتی ہیں تو نور علی نور ہے, سبحان اللہ. نہیں ساری آتی تو ایک آتی ہے, ایک بھی پڑھ لیں انشاءاللہ اثر ہو جائے گا اس کا. 3 مرتبہ صبح دوپہر ہاں شام. جی.